اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اما بعد۔ میرا نام معراج علی ابن سرور حسین، میں دہلی سے رہنے والا ہوں اور کاروان آل عمران کے ساتھ میں کربلا معلیٰ کی زیارات کے لیے آیا ہوا ہوں، اور یہاں پر مجھے قناة کربلا سے ملاقات کا موقع ملا، تو یہاں پر میں ان سے کچھ باتوں کے لیے اس جگہ پر تشریف رکھتا ہوں۔ میں نے تعلیم حاصل کی ہے ہندوستان حوزہ علمیہ مظفر نگر سے، اور پھر اس کے بعد سیریا میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا میں 14 سال تک اسٹڈی کی ہے۔ پھر اس کے بعد میں اس وقت فعلاً قوم مقدسہ میں تشریف رکھتا ہوں اور وہاں پر دکتورا کے امتحانات وغیرہ میں مشغول ہوں۔ میں یہاں پر تقریباً 50 سے زیادہ مرتبہ کربلا معلیٰ میں آ چکا ہوں، اور ہر مرتبہ تمام مقامات مقدسہ کی الحمدللہ زیارت سے شرفیاب ہوا ہوں، اور یہاں سے میں نے بہت فیض اٹھایا ہے۔ یقیناً امن و امان، علم، محبت، اخوت، اور یقیناً یہاں سے انسان کو روحانی بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور یقیناً ہم نے خود اپنی آنکھوں سے اور ان چیزوں کو بارہا تجربہ کیا ہے کہ جتنا سکون انسان کو ان مقامات مقدسہ پر آنے کے بعد ملتا ہے، اتنا کسی اور مقام پر نہیں ملتا ہے۔ جس طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت سے سکون حاصل ہوتا ہے، یقیناً ان مقامات مقدسہ پر زیارت کا شرف حاصل ہونے سے یقیناً سکون، اطمینان، راحت حاصل ہوتی ہے انسان کو۔ یقیناً میں چند مرتبہ ان مقامات مقدسہ سے، جیسا کہ میں نے بتلایا کہ 50 سے زیادہ مرتبہ میں زیارات پر آیا ہوں، اور ہر مرتبہ میرا یقیناً انسان جو ہے وہ خلق ہوا ہے تکامل اور کمال کو حاصل کرنے کے لیے، اور یقیناً جتنی مرتبہ بھی میں یہاں پہ آیا ہوں، اور میں ہر بار جب بھی آتا ہوں، یقیناً کچھ نہ کچھ تکامل، کچھ نہ کچھ روحانی فائدہ، یا کچھ نہ کچھ بلندی، درجات، ترقی یقیناً حاصل ہوتی ہے، چاہے وہ تجربات کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ روح کے اعتبار سے ہو، روحانی دوا کے اعتبار سے ہو، یا پھر جسمانی شفا کے اعتبار سے ہو۔ اور میں نے بارہا تجربہ کیا ہے اور دیکھا بھی ہے کہ جب بھی انسان ان مقامات مقدسہ پہ آتا ہے تو میں نے شفا ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے، میں نے یہاں سے روحانی فائدے اٹھاتے ہوئے بھی دیکھا ہے، میں نے یہاں سے بہت ساری چیزوں کو ملاحظہ کیا ہے۔ اور اس بار الحمدللہ میں جب آیا ہوں اور آنے کے بعد میں نے کربلا مقدسہ میں قدم رکھا ہے، تو یقیناً وہ سکون، وہ اطمینان، وہ راحت، وہ جوش، وہ جذبہ انسان کے اندر خود بخود جوش مارنے لگتا ہے کہ جو ارتباط ایک قوی امام حسین علیہ السلام سے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ خود حدیث میں ہے کہ معصوم نے فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی محبت انسان کے دل میں اسی وقت ڈالی جاتی ہے جب اللہ اس سے نیکی کا ارادہ کرتا ہے۔ اگر اللہ نیکی کا ارادہ نہ کرے تو اس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی محبت نہیں آ سکتی۔ یقیناً یہ پروردگار کی جانب سے ایک کرم ہے، ایک رحم ہے، اور یہ ایک سلسلہ ہے کہ جو پروردگار نے اپنے بندوں کے لیے تکامل تک اور تقرب کا ایک راستہ قرار دیا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان تقرب الہی حاصل کرتا ہے۔ جس طریقے سے نماز کے ذریعے سے تقرب الہی حاصل ہوتا ہے، جس طریقے سے قرآن مجید کے ذریعے سے تقرب الہی حاصل ہوتا ہے، جس طرح دوسرے تمام اشیاء کے ذریعے سے بالکل اسی طریقے سے یقیناً کربلا معلیٰ کی زیارت سے شرفیاب ہونے کے بعد انسان کو تقرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ اور کیوں نہ تقرب الہی حاصل ہو، کیونکہ یہ اللہ کے مخلص اور خالص بندے ہیں، اور انہی کو آیات و روایات میں وسیلہ قرار دیا گیا ہے۔ انہی کے ذریعے سے انسان ارتقاء کی منزلوں کو طے کرتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اور کربلا معلیٰ یقیناً یہ اس حدیث کے ذریعے سے واضح طور پر امام حسین علیہ السلام کی شخصیت واضح اور روشن ہو جاتی ہے کہ خود نبی کریم نے فرمایا حسین منی
و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یعنی اللہ تک پہنچنے کے لیے یقیناً انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے، اور ہدایت کے لیے اللہ نے رسولوں کو معین کیا ہے، اور رسولوں کے بعد اگر کوئی انسان ہدایت دے سکتا ہے اور ہدایت کے راستے کو بتلا سکتا ہے تو وہ حدیث اور آیات کے ذریعے سے واضح اور صاف روشن ہے کہ وہ ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، کیونکہ وہ نبوت اور رسالت سے پروردہ ہیں، اور یقیناً انہوں نے ہدایت کے راستے کو بتلایا ہے۔ اور کربلا معلیٰ یقیناً یہ ملائکہ کے نزول کی جگہ ہے، یہاں پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اور کربلا کی زمین ویسے بھی اگر احادیث میں مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ احادیث سے کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جو کربلا معلیٰ نہ آیا ہو اور اس نے کربلا کی زمین پر قدم نہ رکھا ہو۔ میری نظر میں جہاں تک پہنچا ہوں، کربلا معلیٰ یقیناً انسان کے لیے ایک امتحان گاہ ہے۔ امتحان گاہ میں قدم رکھنا یقیناً ہر انسان کا ایک امتحان ہوتا ہے، اور کربلا معلیٰ مومن کے لیے امتحان گاہ ہے۔ جو بھی انسان کربلا میں قدم رکھتا ہے اس کا امتحان ہوتا ہے۔ اب امتحان کا دو ہی نتیجے ہوتے ہیں، یا تو امتحان میں انسان کامیاب ہو جاتا ہے یا پھر امتحان میں فیل ہو جاتا ہے۔ کربلا میں قدم رکھنا یعنی امتحان گاہ میں قدم رکھنا، کربلا سے کامیاب لوٹ جانا یعنی امتحان سے کامیاب لوٹ جانا، انسان کو کامیابی کی طرف قدم بڑھانا، یہ انسان کے لیے سب سے بڑا درس ہے کہ کربلا آنا کمال نہیں ہے، بلکہ کربلا سے کامیاب اور کامران ہو کے پلٹنا یہ کامیابی ہے۔ اس لیے کہ تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور تاریخ کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں واضح اور روشن معلوم ہوتا ہے کہ کربلا میں بہت سارے لوگ آئے ہیں، کربلا میں بہت سارے افرادوں نے قدم رکھے ہیں، لیکن کامیاب اور کامران ہو کے پلٹنے والے دو ہی طرح کے افراد ہیں۔ یاد رکھیں، وہ کہ جنہوں نے کربلا کو کربلا سمجھ کے آئے ہیں، اور جو انبیاء کے راستے کو سمجھ کے آئے ہیں وہ کربلا میں ہمیشہ کامیاب ہوئے ہیں، لیکن جو طاغوت، بربریت، تکبر اور ظلم و فساد کے لیے آئے ہیں وہ ہمیشہ کربلا میں آ کے ناکام ہوئے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ کربلا میں آنے والی فوج یزید بھی تھی اور کربلا میں آنے والے امام حسین علیہ السلام بھی تھے، لیکن بھوک و پیاس کے باوجود کیونکہ الہی راستے کو پر گامزن تھے اس لیے ہمیشہ کامیاب و کامران رہے، اور یزیدیت ہمیشہ بربریت، تکبر اور فساد کے راستے پر تھی، اس لیے کربلا میں آنے کے لیے ہمیشہ کے لیے مٹ گئی اور ہمیشہ کے لیے گم ہو گئی۔ اور آج بھی حسین زندہ باد ہے اور ہمیشہ حسین زندہ باد رہے گا، اس لیے کہ جو الہی راستے کو اختیار رکھتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب و کامران رہتا ہے۔ الحمدللہ میں جتنی مرتبہ بھی آیا ہوں کربلا معلیٰ میں، مجھے یقیناً نہ ذرہ برابر موت کا ڈر یا ذرہ برابر خوف خطرہ، میں کبھی بھی کربلا معلیٰ جب بھی آیا ہوں اطمینان اور سکون سے، اور جتنے بھی میرے ساتھ میں قافلے آئے ہیں یقیناً وہ بھی اطمینان اور سکون سے اور شوق اور ذوق کے ساتھ آئے ہیں۔ ہر ایک جو ہے یہ چاہتا ہے کہ وہ کربلا معلیٰ پہنچ جائے کسی طریقے سے بھی۔ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کربلا معلیٰ میں یقیناً اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے کبھی بھی، موت ایک چھوٹی چیز ہے، موت اگر آنی ہے تو اپنے بستر پر بھی آ سکتی ہے، اور موت اگر اہل بیت کے راستے میں آ جائے تو اس سے بہتر کیا راستہ ہو سکتا ہے، اور اس سے افضل راستہ کون سا راستہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ مر جانا کمال نہیں ہے، لیکن حق پہ مر جانا کمال ہوا کرتا ہے۔ اور یقیناً جو بھی آتا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے راستے میں نہ خوف، نہ اسے ڈر، نہ کسی چیز کا اسے احساس نہیں ہوتا ہے۔ اسے اگر احساس رہتا ہے، اس کے دل میں اگر تمنا رہتی ہے کہ میں کسی طریقے سے بھی چاہوں تو کربلا معلیٰ پہنچ جاؤں، یہ خوف کا مقام نہیں ہے بلکہ یہ عشق کا مقام ہے، یہ محبت کا مقام ہے، یہ انسانیت کا مقام ہے، یہ تکامل کا مقام ہے۔ یہاں ڈرنے کا، یہاں خوف کا، یہاں کسی چیز کا نہیں۔ اور یقیناً بہت ساری چیزیں ایسی بھی رہی ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ میڈیا جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو پروپیگنڈا بنا کے اٹھاتی ہے جبکہ وہ حقیقت میں نہیں ہوتے ہیں۔ مثلا اس وقت جو ہے بہت زیادہ عراق نہ جائیے، عراق میں مارے جا رہے ہیں، عراق میں قتل ہو رہے ہیں، عراق میں یہ ہو رہا ہے، عراق میں یہ ہو رہا ہے۔ یہاں پر حقیقت میں جب آ کے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کوئی قتل نہیں ہے،
کوئی یہاں پہ ڈر نہیں ہے۔ الحمدللہ تمام زوار جتنے بھی آ رہے ہیں وہ تمام آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، بے خوف و خطر زیارت کر رہے ہیں۔ صبح، شام، دوپہر، رات، دن 24 گھنٹے دروازہ کھلا ہوا ہے، اور لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، زیارتیں کر رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں۔ یہاں سے یا نجف اشرف میں گیا ہوں، نجف اشرف میں بھی کوئی ڈر نہیں ہے۔ کاظمین میں گیا ہوں، کاظمین میں بھی الحمدللہ یہاں کی حکومت نے، یہاں کے لوگوں نے، یہاں کے تمام خدمت گزاروں نے الحمدللہ بڑے احترام، بڑے سکون، بڑے اطمینان، بڑی محبت اور بڑی خدمت کا یقیناً مظاہرہ کیا ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ ہر ایک جو ہے واقعاً بڑی محبت کے ساتھ، بڑی الفت کے ساتھ، بڑی عاطفت کے ساتھ پیش آتا ہے، اور ہر ایک جو ہے بس اس کے دماغ میں جو کچھ بھی ہے یقیناً یہ ہے کہ خدمت امام حسین علیہ السلام کی جائے، اور یہ زوار ہیں ان کی خدمت کی جائے، اور یقیناً یہی ایک انسان کی خدمت ہے۔ الحمدللہ میں مختلف مقامات پہ مجالس عزائے امام حسین علیہ السلام میں شریک ہوا ہوں، اور مختلف جگہوں پہ جاتا بھی رہتا ہوں، اور میں خود کیونکہ مجالس امام حسین علیہ السلام کو خطاب کرتا ہوں، یقیناً میرا کام ہی یہی ہے کہ میں امام حسین علیہ السلام کی مجالس کو برپا بھی کروں، اور جہاں برپا ہو رہی ہے وہاں پر حاضری بھی دوں۔ میں نے دیکھا ہے، میں نے کربلا معلیٰ میں بھی مجالس کی ہیں، میں نے نجف اشرف میں بھی مجالس کی ہیں، میں نے ہندوستان میں بمبئی میں بھی گیا ہوں، میں گجرات میں بھی گیا ہوں، دہلی میں بھی گیا ہوں، یو پی میں بھی گیا ہوں، مختلف مقامات پر گیا ہوں۔ الحمدللہ جس طریقے سے لوگ خلوص اور جس طریقے سے لوگ محبت امام حسین علیہ السلام میں پیش قدمی کرتے ہیں، اور یقیناً وہ اپنی اظہار مودت کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام سے، وہ لائق صد احترام ہے اور لائق صد تعریف ہے۔ یقیناً وہ لوگ اپنے اخلاص، اپنی محبت اور اپنے اطمینان کے ساتھ امام حسین علیہ السلام پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ خصوصاً میں اربعین میں بھی یہاں پر آیا ہوں، اور میں نے دیکھا ہے یقیناً جو ماحول اربعین امام حسین علیہ السلام کا ہوتا ہے وہ یقیناً دنیا میں نے کسی مقام پر نہیں دیکھا ہے کہ ایک انسان اپنی جان، روح، دل، دماغ، ہر کچھ امام حسین علیہ السلام کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا وہ رومال بانٹنے کے لیے کھڑا رہتا ہے، وہ پانی کے گلاسات لے کے کھڑا رہتا ہے، وہ کھجوریں لے کے کھڑا رہتا ہے۔ یقیناً میں نے دیکھا کہ جتنا اظہار امام حسین علیہ السلام سے مودت کا اظہار یہاں پہ ہے یقیناً کہیں پہ نہیں ملتا، اور یقیناً ہر انسان یہاں پہ آنے کے بعد اپنے سر کو جھکا لیتا ہے اور خضوع و خشوع کا اظہار کرتا ہے۔ یقیناً مولا حسین علیہ السلام کو اللہ نے کتنی کرامات اور کتنے انعام و اکرام سے نوازا ہے کہ ان کے چاہنے والے آج بھی پوری دنیا میں جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام پر خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، کسی قوم، کسی قبیلے، کسی خاندان، کسی مذہب میں ایسے افراد نہیں پائے جاتے ہیں۔ یقیناً میں بہت بہت شکر گزار ہوں قناة امام حسین علیہ السلام کا کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور اس مقام پر مجھے بھی بولنے کا موقع دیا۔ ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں، اور تمام قناة امام حسین علیہ السلام میں کام کرنے والوں کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پر بلایا، اور بلانے کے بعد یہ چند سوالات مجھ سے کیے، اور میں اسی طریقے سے اپنے تمام کاروان کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ لوگ الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے، بہت محبت، بہت اخلاص اور مروت کے ساتھ میں پیش آئے۔ اور میں لوگوں کو یہی یقیناً اگر کامیابی کا راستہ ہے دنیا کے سامنے، یقیناً اگر کامیابی کا راستہ کوئی ہے تو وہ راستہ امام حسین علیہ السلام کا ہے، اور یقیناً زندگی یہاں چاہتے ہو تو امام حسین علیہ السلام سے حیات ابدی اگر مل سکتی ہے تو وہ کوئی اور جگہ نہیں ہے، وہ کربلا معلیٰ میں امام حسین علیہ السلام کا راستہ ہے کہ اس راستے کو اپنانے کے بعد انسان دنیا میں بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہ سکتا ہے، اور یقیناً اسے جنت ابدی مل سکتی ہے اگر امام حسین علیہ السلام کے راستے کو فالو کیا جائے اور اس کو اختیار کیا جائے۔